الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں نسب کے اعتبار سے جو وراثت کے اندر حقدار تھے اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا حصہ مقرر کیا، پھر والدین کا۔ اب دوسرے نمبر پہ نکاح کے اعتبار سے جو ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں جائیداد کے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے گا، یعنی زوجین کا، خاوند اور بیوی کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ حصے مقرر کریں گے ان آیات کے اندر۔ ترجمہ دیکھ لیں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، یہ سب سے پہلے جو حصہ اللہ نے مقرر کیا یہ خاوند کا حصہ مقرر کیا ہے، خاوند کا، بیوی کا بعد میں ہے اور خاوند کا حصہ پہلے مقرر کیا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور واسطے تمہارے ہے آدھا، ما ترک، جو چھوڑا انہوں نے، یعنی ازواجکم، تمہاری بیویوں نے چھوڑا، ان لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو واسطے ان بیویوں کے کوئی اولاد، اگر نہ ہو واسطے ان بیویوں کے کوئی اولاد، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ہو واسطے ان بیویوں کے کوئی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس واسطے تمہارے ہے چوتھا حصہ، واسطے تمہارے ہے چوتھا حصہ، مما ترکنا من بعد وصیتیں یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے جو وصیت کریں ساتھ اس کے یا قرضہ، بعد اس کے یعنی بعد وصیت کے جو وصیت کریں ساتھ اس کے یا قرضہ۔ یہ آیت آج دوسری مرتبہ آ رہی ہے پھر انہی آیات کے اندر۔ کل بھی اللہ تعالیٰ نے من بعد وصیتیں یوصی بہا او دین، آج دوسری مرتبہ۔ یہ آپ نے گنتی یا شمار کرتے جانا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس رکوع کے اندر یہ کتنی بار یہ تذکرہ کریں گے، وصیت اور دین کا ادا کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، دوسری مرتبہ یہ آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خاوند کا حصہ مقرر کیا ہے۔ خاوند کا حصہ مقرر کرنے کی جو مفسرین وہ وجہ بیان فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ عام طور پہ جب بیوی فوت ہو جاتی ہے تو بیوی کے ماں باپ سمجھتے ہیں یہ خاوند جو ہے یہ الگ گھر کا ہے، عام طور پہ پھر اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، یا جب خاوند فوت ہو جاتا ہے تو بیوی اپنے مائکے چلی جاتی ہے، ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، تو اس کو سمجھا جاتا ہے بس یہ اپنے گھر میں آ گیا، خاوند اس کا کچھ نہیں لگتا، وہ فوت ہو گیا، بس کوئی نہیں ہے اس کا وراثت کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے خاوند کا حصہ مقرر کیا ہے، بیوی کا بعد میں اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ یہ مثال کے طور پہ اگر بیوی کے کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، مثال کے طور پہ زینب مر گئی ہے، اب اس کا خاوند ہے، اب اس خاوند کی کتنی وراثت بنتی ہے؟ اب دیکھیں گے کہ زینب کی اولاد ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے جو چیز دیکھی جائے گی بیوی کی، وہ زینب کی اولاد ہے یا نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اگر اس بیوی کی اولاد نہیں ہے، یعنی زینب کی اولاد نہیں ہے، پھر خاوند کا کیا بنے گا؟ نصف حصہ بنے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ اور اگر بیوی کی اولاد ہے، سمجھ آئی،
ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، متعدد ہے، جتنے بھی ہیں، سمجھ آئی ہے، بیوی کی اولاد ہے تو اس صورت میں خاوند کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ، ربع، چوتھا حصہ ملے گا۔ لیکن توجہ کی ضرورت ہے، اللہ نے دیکھے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ، لَّهُنَّ فرمایا ہے کہ اگر نہ ہو واسطے ان کے کوئی اولاد، یعنی بیویوں کی اولاد نہیں ہے، سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں فَإِن كَانَ لَهُنَّ، لَّهُنَّ فرمایا ہے، لَكُمْ نہیں فرمایا اللہ نے، لَكُمْ سے مراد کے واسطے تمہارے کوئی اولاد ہے، سمجھ آئی؟ نہیں، بیویوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ واسطے ان کے اگر کوئی اولاد ہے تو پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ اب میں مثال سے یہ سمجھانے لگا ہوں، فرض کرو کہ زینب کی شادی ہوئی ہے زید کے ساتھ، زینب کی شادی ہوئی کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، زید مر گیا، اب زینب عدت میں ہے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد زینب نے نکاح کیا عمر کے ساتھ، زید سے اس کی اولاد تھی، زید سے اس کی اولاد تھی، دوسرا نکاح اس نے کیا اب عمر کے ساتھ، عمر سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اب زینب مر جاتی ہے، سمجھ آئی ہے؟ اب عمر کو یہ نہیں کہ آدھا حصہ ملے گا، نہیں، بیوی کی اولاد ہے، سمجھ آئی ہے؟ اولاد بیوی کی ہے، یہ نہیں کہ عمر سے اولاد ہوگی تو پھر اس کو ملے گا آدھا، نہیں، زینب کی اولاد ہے، اولاد ہونے کی وجہ سے عمر کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ بہت گہرائی والا، یعنی آیت کے اندر یہ ذکر نہیں، یہ لفظ سے پتہ چلتا ہے عربی کے قاعدے سے کہ اللہ نے فَإِن كَانَ لَهُنَّ فرمایا، لَكُمْ نہیں فرمایا، کہ پس اگر ہے واسطے ان بیویوں کے کوئی اولاد، سمجھے، ان بیویوں کے کوئی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس واسطے تمہارے کیا ہے؟ چوتھا حصہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے جو وصیت کریں ساتھ اس کے یا قرضہ، کہ سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے اس کے ترکے سے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرضہ ادا کرنا ہے، قرضے میں سارا مال چلا جائے تو چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ قرضے سے جو مال بچ جائے گا تو اس میں سے پھر تیسرے حصے میں وصیت پوری کی جائے گی، اب وصیت سے جو مال بچے گا 2/3 مال اس کے اندر اب وراثت تقسیم ہوگی ساری کی ساری، سمجھ آئیے؟ ہاں، یہ اصل ترتیب یہ اس طرح ہے۔ آگے حصہ مقرر ہے جی، یہ خامند کا حصہ ہو گیا جی، اگلا حصہ جو ہے یہ بیوی کا حصہ اللہ مقرر کریں گے، اس کے اندر بھی ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، واسطے ان عورتوں کے چوتھا حصہ ہے، واسطے ان عورتوں کے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس سے، اس مال سے جو تم نے چھوڑ دیا، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہووے واسطے تمہارے کوئی اولاد، واسطے تمہارے اگر اولاد نہ ہو تو بیویوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہووے واسطے تمہارے والدن کوئی اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پس بیویوں کے واسطے ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، اس مال سے جو تم نے چھوڑا۔ پھر آ گیا من بعد وصیتن توصون بہا او دین، بعد وصیت کے جو تم وصیت کرتے ہو ساتھ اس کے یا قرضہ، سمجھ آ گئی؟ یہ تیسری مرتبہ آ گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا بار بار اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں، وصیت کے بعد قرضے کے بعد، وصیت کے بعد قرضے کے بعد، سمجھ آئی ہے؟ لیکن آج جتنا اللہ نے اس کو اہمیت دی ہے اتنے ہی اس کے اندر رد و بدل، اتنا ہی اس کے اندر گڑبڑ کی جاتی ہے ان دونوں چیزوں کے اندر۔ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یہ بات ذکر کہ وصیت اور قرضے کے بعد، وصیت اور قرضے کے بعد، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب یہ سمجھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی صورت ہے جی وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، کہ اگر خامند کے اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا۔ مثلاً زید مر گیا، اس کی بیوی ہے، بیوی چاہے 1 ہے، چاہے 2 ہیں، چاہے 3 ہیں، چاہے 4 ہے، اچھا اس کے اب اولاد بھی نہیں ہے زید کے، سمجھ آئی؟ بیوی چاہے اس کی 1 ہے، چاہے 2 ہے، چاہے 3 ہے، چاہے 4 ہیں، اب یہ بیوی کو کتنا؟ چوتھا حصہ۔ اب اگر اس کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں، 4 بیویاں، اب یہ نہیں کہ چوتھا حصہ الگ الگ دیا جائے گا، نہیں، چوتھے حصے کے اندر ساری بیویاں شریک ہوں گی، ٹھیک ہے؟ چوتھے حصے کے اندر 2 بیویاں ہیں، دونوں چوتھے حصے کے اندر شریک ہیں، 3 بیویاں ہیں، تینوں چوتھے حصے کے اندر شریک ہیں، 4 ہیں، چاروں چوتھے کے اندر برابر کی شریک ہیں، یہ نہیں کہ
چوتھا ایک کو دیا جائے گا، چوتھا حصہ ایک کو، پھر چوتھا اگر چوتھا کر کے ہر کسی کو دیا جائے تو سارا مال تو یہ لے جائے گی، سمجھ آئی ہے ایک مسئلہ۔ دوسری صورت فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ہووے واسطے تمہارے کوئی اولاد کسی بیوی سے ہو، مثال کے طور پہ پہلے زید نے کسی عورت سے نکاح کیا تھا، اس بیوی سے اس کا اولاد تھی اس کی، وہ بیوی فوت ہوگی، زید نے آگے نکاح کر لیا، اولاد تو ہے نا زید کی، واسطے تمہارے ہے کوئی اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اب بیوی کے لیے کیا ہے؟ 8واں حصہ ہے۔ اولاد نے بیوی کو 8ویں حصے میں جا کے ڈال دیا ہے، سمجھ آئی؟ 8واں حصہ ہے۔ اب 8ویں حصے کے اندر بھی وہی تفصیل ہے، اگر ایک بیوی ہے وہ 8واں حصہ ملے گا، 2 بیویاں ہیں دونوں کو 8واں حصہ ملے گا، بس دونوں 8ویں میں شریک ہیں، 3 بیویاں ہیں تینوں 8ویں کے اندر، 4 بیویاں ہیں چاروں 8ویں کے اندر شریک ہیں، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں آگے مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس مال سے جو تم نے چھوڑا بعد وصیت کے، جو تم وصیت کرتے ہو ساتھ اس کے یا قرضہ کے، یہ ہوگی ایک بات۔ یہ یہاں تک خامند اور بیوی کا حصہ بھی مقرر ہو گیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کلالہ کی وراثت، یہ آیت کے اندر لفظ ہے نا کلالہ، کلالتن، سمجھ آئیے، یہ اس کی وراثت ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں پھر میں آپ کو ساری بات سمجھاتا ہوں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ہے وہ آدمی جو وارث کیا گیا ہے کلالہ، یا وہ عورت ہے کلالہ، وَلَهُ أُخْتٌ، پس ہے واسطے اس کے بھائی، او اختن، یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پس واسطے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے، واسطے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے۔ لڑکا ہے اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، لڑکی ہے اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، سمجھ آئی؟ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ یہ کلالہ کی وراثت کا بیان ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے، ایک مثلا مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کوئی والی وارث، نہ اس کے اصول ہیں نہ فروع ہیں، نہ اوپر کی طرف سے کوئی اس کا والی وارث ہے، نیچے ماں کی طرف سے اس کا کوئی والی وارث ہے۔ مثال کے طور پہ نہ اس کا باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ نیچے کی طرف سے نہ ماں ہے، نہ نانی ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ آگے ان کی کوئی اولاد ہے ہی کوئی نہیں ہے والی وارث۔ بہن بھائی موجود ہیں، بہن بھائی موجود ہیں۔ اب دیکھیں بہن بھائی والا اخن او اختن، پس اس کے لیے یعنی کلالہ مرد یا عورت کے لیے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پس ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا۔ لیکن آیت کے اندر دیکھو آپ کو کہیں پتہ نہیں چلے گا یہ کون سے بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، حقیقی ماں شریک باپ شریک، یہ کہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں پہ یہ کس طرح پتہ چلے گا یہ کون سے بہن بھائیوں کی مراد ہے؟ اب یہاں پہ پھر یاد آ جاتے ہیں مفسرین کو دعائیں دیں، صحابہ کرام کو دعائیں دیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے قرآن پاک سیکھا سمجھا، اور تابعین کو دعائیں دیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت میں بیٹھ کے یہ قرآن پاک سیکھ کے یہ ساری تفسیر لے کے ہم تک پہنچائی، کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس آیت کے اندر کون سے بہن بھائی مراد ہیں۔ اس آیت کے اندر وہ بہن بھائی مراد ہیں کہ جن کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہیں، جن کی ماں ایک ہے اور باپ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، یہ ان بہن بھائیوں کا حصہ ہے، سمجھ آئی ہے؟ کہ جن کی ماں ایک ہے اور باپ الگ، یعنی مادری بہن بھائی مراد ہیں یہاں پہ، ان کو اللہ حصہ دے رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اس کا بھائی موجود ہے مادری، کہ ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں، سمجھ آئی؟ اگر اس کا ایک بھائی ہے موجود یا ایک بہن موجود ہے، بھائی موجود ہے ایک یا بہن موجود ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا، سمجھ آئی ہے؟ میں غور کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا بہن اور بھائی موجود ہیں، نہیں، اگر ایک بھائی موجود ہے اس کو بھی چھٹا حصہ، بھائی نہیں ہے مثلا صرف ایک بہن موجود ہے اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، برابر ملے گا دونوں کو، سمجھ آئی ہے؟ لیکن کلالہ کے یہی جس کا والی وارث کوئی نہ ہو، اگر یہ کلالہ جس کا والی وارث کوئی نہ ہو، یہاں پہ میں نے کہا نا صرف مادری بہن بھائی مراد ہیں، یہاں پہ ان کی وراثت کا ذکر ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اسی مادری بہن بھائی مراد ہیں۔
کلالہ کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں، حقیقی بہن بھائی ہیں جن کے ماں باپ ایک ہیں، یا باپ پدری بہن بھائی جو ہیں، وہ سورۃ نساء کے آخری آیتوں کے اندر ان کے حصے کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. آخری آیتیں ہیں وہ سورۃ نساء کی، وہاں پہ حقیقی بہن بھائی اور باپ کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں وہاں پہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ قانون بنایا. یہاں تو مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا حصہ دیا ہے چھٹا، لیکن وہاں پہ وہی قانون رکھا ہے جو کل ہم نے پڑھا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو حصہ ملے گا. وہاں پہ حقیقی بہن بھائی جو کلالہ کے ہیں اور باپ کی طرف سے جو بہن بھائی بنتے ہیں وہاں پہ وہی قانون ہے للذکر مثل حظ الانثیین. لیکن کلالہ کے جو مادری بہن بھائی ہیں یہاں پہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا رکھا ہے. یعنی اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ، بہن ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا. سمجھ آئی؟ یہ ایک صورت ہوگی. آگے فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ، پس اگر ہے زیادہ اس سے، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 2 بہن بھائی ہیں، یا ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے اس کے بہن بھائی، یا 2 بہنیں ہیں یا 2 بھائی، جس طرح بھی ہے، ایک سے زیادہ ہیں وہ 2. سمجھ آ گئی ہے؟ من ذالک، اس سے فہم شرکاء، پس وہ شریک ہیں فی الثلث، کتنے میں؟ تہائی میں. سمجھ آ گیا؟ کتنے میں شریک ہے؟ تہائی کے اندر، تہائی مال کے اندر شریک ہے. پھر آ گیا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، بعد وصیت کے جو وصیت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، یا دین یا قرضہ. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ وہی آ گئی کہ اگر اس کے ایک سے زیادہ ہیں، 2 بہن بھائی ہیں، سمجھ آئی ہے، 2 بہنیں ہیں یا 2 بھائی ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ تیسرا تہائی حصے میں وہ سب شریک ہوں گے. 2 ہیں، 2 سے زیادہ، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تہائی حصے کے اندر سارے بہن بھائی شریک ہوں گے. سمجھے؟ یہ نہیں کہ نہیں تیسرا حصہ الگ کو پھر تیسرا الگ کو، تہائی حصے میں یہ سب بہن بھائی شریک ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ ایک بات ہو گئی. یہ کتنی بار آ گئی جی ایت من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین؟ 4 مرتبہ اس رکوع کے اندر اللہ نے یہ آیت ذکر کی ہے، 4 مرتبہ. اب یہ آپ نے آگے بتانا ہے کہ بھئی دیکھو مرنے والے جب مر جاتا ہے اس سے پہلے جائیداد کی وراثت سے پہلے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. سمجھ آئیے؟ کفن دفن کر کے اس کو آپ نے پہنچا تو دیا قبر کے اندر، لیکن اس کا جو قرضہ اس کے ذمہ ہے وہ بھی اس کا ادا کرو، اور اس کی جو وصیت ہے تیسرے مال کے اندر، تیسرے تہائی حصے کے اندر، وہ بھی اس کی پوری کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ آگے یہ لفظ آپ نے غور سے سمجھنا ہے، غیر مضارن، نہ نقصان دینے والا ہو. کن کو؟ وارثوں کو. کس کے ذریعے؟ وصیت کے ذریعے. یہ میں ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. غیر مضارن، نہ نقصان دینے والا ہو وارثوں کو وصیت کے ذریعے. اب یعنی مرنے والا ایسی وصیت کر کے نہ جائے کہ دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو اس کا، ایسی وصیت نہیں کرے گا. اب وصیت کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں، چند صورتیں میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. مثلاً میت کے ذمے قرضہ نہیں ہے، میت کے ذمے قرضہ نہیں ہے، لیکن اس نے ورثاء کو نقصان پہنچانے کی غرض سے وصیت کی، بھئی میں نے تو فلانے بندے کا قرضہ دینا ہے. ورثاء کو نقصان پہنچانے کی غرض سے یہ وصیت کر دی کہ میں نے فلانے بندے کا کیا دینا ہے؟ قرضہ دینا ہے. مثلا کہے کہ بھئی میں نے فلانے زید ہے جو اس کا میں نے اتنا قرضہ دینا ہے. اب مقصد اس کا کیا ہے؟ ورثاء کو نقصان پہنچانا. یہ غیر مضارن کے اندر داخل ہے، نہ نقصان دینے والا وصیت کے ذریعے وارثوں کو. ایک صورت. دوسری صورت، کسی نے میت کا قرضہ دینا تھا، مرنے والے کا قرضہ دینا تھا، مگر میت نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا کہ میں نے اس کا قرضہ وصول کر لیا، جو میرا قرضہ اس کے ذمہ بنتا تھا میں نے اس سے قرضہ وصول کر لیا. اب اس سے ورثاء کا حصہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈوب رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. یہ بھی غیر مضارن کے اندر داخل ہے، نہ نقصان دینے والا ہو وارثوں کو وصیت کے ذریعے. تیسری صورت، تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے. اللہ نے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی، تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتے ہو، لیکن وہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر کے جاتا ہے. یہ بھی غیر مضارن کے اندر داخل ہے. چوتھی صورت، وصیت تو تہائی مال کی ہے، لیکن یہ تہائی مال کے اندر وصیت کرنا اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ وارثوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، کہ ان کو نقصان پہنچے، ان کو مال تھوڑا ملے. سمجھ آئی؟ یہ بھی غیر مضارن کے اندر داخل ہے. تہائی مال کے اندر جو وصیت کرنی ہے وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ صرف اللہ کے لیے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے. مسجد کے لیے لگا دے نام، مدرسے کے لیے نام لگا دے، یا کسی اور رفاع عامہ کے لیے وہ وقف کر دے جس کا اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
ان کے پاس زمین تھی، خیبر کے اندر ان کو ٹکڑا زمین کا ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقف کر دے، وقف کر دے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی زمین کا ٹکڑا یہ حضرت عمر نے وقف کیا تھا، سب سے پہلی زمین کا ٹکڑا۔ اب بتاؤ، جو حضرت عمر نے وہ وقف کر دی ہے اللہ کے راستے میں، اب وہ سارا ثواب حضرت عمر کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ یہ اپنی آخرت کا کچھ نہ کچھ بنا کے جانا چاہیے بندے کو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر کسی نے بھائی مرنا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ لے کے نہیں ہے کہ قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ آج مرا، کوئی کل مرا، کوئی پرسوں مرا، کوئی صاحب حیثیت ہے، کسی کے پاس مال ہے، وہ اپنے تیسرے حصے کے اندر ضرور وصیت کر کے جائے کہ بھئی یہ میرا جو حصہ ہے، اور وصیت بھی وہ ایسے مال کے اندر، ایسی چیز کے اندر کر کے جائے جو تا قیامت اس کے لیے ذریعہ آخرت بنے۔ اور وہ کون سی چیز بنے گی؟ یا وہ کسی مدرسے کے نام لگوائے وہ جگہ، یا وہ مسجد کے نام لگوا دے، بس بھئی یہ حصہ جو میرا ہے، یہ میری مال، یہ جائیداد جو میرا ہے، یہ مسجد کے نام کر دو، یہ تہائی حصے کے اندر وہ کر دے وصیت، سمجھ آئی؟ ایسے حصے کے اندر وصیت کرنی ہے جو آخرت کے لیے تمہارے لیے ذریعہ آخرت بن جائے ہمیشہ کے لیے، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ کچھ صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اچھا، غیر مضارن، پھر ترجمہ دیکھ لو، میں اب آپ کو حدیث سنانے لگا۔ نہ نقصان دینے والا ہو وارثوں کو وصیت کے ذریعے، یہ صورتیں میں نے آپ کے سامنے کچھ ذکر کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 60-70 سال تک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، 60-70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ وصیت میں ضرار کرتا ہے۔ ضرار کسے کہتے ہیں؟ نقصان کو۔ مرنے سے پہلے وہ وصیت میں کیا کرتا ہے؟ نقصان کرتا ہے، یعنی ورثاء کو وصیت کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے بدلے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کے بدلے کس کا مستحق؟ جہنم کا مستحق۔ آپ ذرا غور کریں، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا مصداق آج کتنے مرنے والے لوگ بن رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے کیا کیا وصیتیں کر کے جاتے ہیں، الٹی سیدھی، کوئی اولاد کے حق میں کوئی ان کے لیے کوئی جائز وصیت ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے وصیت کر کے جاتا ہے مرنے والا، بہنوں کو حصہ مل گیا، بس جہیز میں دے دیا، اب باقی جو بچا وہ تم لے لینا ہماری وراثت۔ سب سے پہلے تو یہ کر کے کیا فائدہ ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ اچھے بھلے خاصے پڑھے لکھے لوگ کر کے جاتے ہیں یہ کام، سفید پوش، نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں آ کے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن 60-70 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 60-70 سال ہو گئے، مرنے سے پہلے ایسی وصیت کر کے جاتے ہیں، جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسے کام سے، اللہ تعالیٰ دین کی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیں، اللہ وصیۃ من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ سارے جائیداد کے حصے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ پھر تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، یہ تاکیدی حکم ہے۔ جب شروع کی اللہ تعالیٰ نے، وہاں بھی اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تاکید کرتا ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ پھر اللہ نے آخر میں فرمایا وصیۃ من اللہ، تاکید ہے یہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بڑا، واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور بردبار ہیں، حوصلے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ منکر کو سزا نہ دینے میں حوصلے والے ہیں۔ اللہ نے اس کے متعلق سخت تاکید فرما دی کہ اس کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہے۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں وصیۃ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہے، یہ میرا قوانین کے اوپر، ان میں کوئی ٹال مٹول نہیں کرنی، کوئی رد و بدل نہیں کرنی تم نے، اور تم میں سے میں ہر کسی کے دل کی نیت سے واقف ہوں کہ کون میرے حکم کو خوش دلی سے ادا کر رہا ہے اور کون ناراض ہو کے کر رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اور حلیم بھی اللہ تعالیٰ، یعنی بردبار بھی ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ان قوانین کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرے گا تو پھر میں حوصلے والا ہوں۔ بسا اوقات بھئی اللہ مجرم کو دنیا کے اندر ڈھیل دے دیتے ہیں، رسی کھلی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ ایک وقت پہ آ کے مجرمین کو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے کہ اللہ مجرم کو ڈھیل دیتے ہیں، کر لے جو کرنا ہے کر لے، ایک ہی وقت تجھے پکڑ لوں۔ اگر دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد جانا کس کے پاس ہے؟ تو نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، میں تجھ سے پھر حساب کتاب پورا کر لوں گا۔ سمجھ آگے تلک حدود اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی حدود ہے۔ یہ ساری کس کی حدود ہیں؟ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اچھا، اگر کوئی پرانا ساتھی موجود ہے وہ مجھے اس آیت کا نام بتائے، اس آیت کا نام کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا دی ہے یہاں پہ جو قوانین کو پورا کریں گے؟ میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ کوئی بتا سکتا ہے جی؟
یہ اللہ تعالیٰ نے قوانین پورا کرنے والے کو، ادا کرنے والے کو کیا دی ہے؟ جی شاباش خوشخبری، ہاں شاباش خوشخبری، جزاک اللہ، خوشخبری۔ اس کو دوسرے لفظوں میں بشارت، کیا چیز ہے؟ بشارت، اس آیت کا نام ہے یہ، سمجھ آئی؟ یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ ساری اصطلاحات انہوں نے باندھی ہیں، ساری اصطلاحات۔ یہ میں دوبارہ ان کا تذکرہ کروا دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں۔ میرے یہ استاد کے استاد ہیں، یہ میرے استاد کے جو استاد تھے وہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے، میں نے جن سے تفسیر پڑھی ہے 2 مرتبہ۔ ان کے استاد جو تھے وہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرآن مجید سمجھنے کا، سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میاں والی کے رہنے والے تھے، وہاں بچرا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ یہ میں کہتا ہوں، ہمارے والد صاحب کا بھی آپ نے درس سنا ہے، قرآن پاک کے آیت سے انہوں نے اللہ کی توحید ثابت کی ہے، جنہوں نے سنا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کے اندر ایسے مفسر گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کے زبر زیر سے اللہ کی توحید ثابت کی ہے، زبر زیر سے، لفظ تو دور کی بات ہے، آیت دور کی بات، زبر زیر سے بھی اللہ کی توحید ثابت کی ہے کہ اگر اس حرف کے اندر زبر آئے گا تو یہ اللہ کی توحید نکلتی ہے، اگر زیر آئے گی تو یہ اللہ کی توحید۔ شرک کا پوری زندگی شرک کا رد کرنے کے اندر گزار دی ہے، توحید کھل کے اللہ کی بیان کیا ہے۔ ان کے اوپر بستی والوں نے ان کو نکال دیا تھا، توحید بیان کرنے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ یہ ہے اصل انبیاء کا مشن۔ انبیاء کو بھی توحید کی وجہ سے نکال دیا جاتا تھا نا، بستی سے نکل جاؤ، یہ فلانا، ان کو بھی بستی سے نکال دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جنگل کے اندر اپنا بسیرا لگایا تھا، جا کے جنگل کے اندر انہوں نے بسیرا لگایا، وہاں پہ انہوں نے جنگل میں منگل لگا دیا، درس قرآن وہاں پہ دیا کرتے تھے، اور دور دراز سے، دور دور کے شہروں سے طالب علم ان کے پاس تفسیر کا سبق پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، دور جنگل کے اندر۔ اور تفسیر صرف طالب علم نہیں، بڑے بڑے علماء کرام ان سے تفسیر کا علم سننے کے لیے آیا کرتے تھے، تفسیر کا علم، بڑے بڑے علماء کرام، سمجھ آئی؟ اور کھیتی باڑی خود کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی خود، درس قرآن کے لیے جو دور سے آتے تھے طالب علم، ان کو کھانا خود پکا کے دیا کرتے تھے، خود کھانا پکا کے دینا اور درس قرآن بھی خود دینا۔ اور جو ان کے شاگرد بنے تھے، آگے تیار ہوئے تھے، اللہ نے ان کو کوئی کم